اعمال میں اخلاص اور حسن نیت کے متعلق پڑھا تھا کہ کس طریقے سے انسان جب کسی بھی کام کی نیت کرتا ہے تو مالک الملک کی طرف سے اسی طرح کا فیصلہ، اسی طرح کا ارادہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی باب کے متعلق اور بھی احادیث موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس باب کی 2 حدیثیں اور پڑھیں گے، اور یہ دونوں حدیثیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو تمام بیویوں سے ممتاز، صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ، جن کی برات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی جب ان پر منافقین کی طرف سے بہتان درازی کا شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں عروہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے پورے عرب میں فقہ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور طب کے اعتبار سے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ بے شمار علماء ان کے شاگرد ہیں اور پردے میں رہ کر ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بعض مسائل کا علم آ کر ان سے پوچھا کرتے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ چونکہ سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ وقف کر رکھا تھا، اس وجہ سے بھی قلبی رجحان سیدہ عائشہ کی طرف تھا، اور سیدہ عائشہ انہی کی وجہ سے تیمم کی آیات ان کو سبب بنا کر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرمائی، جس کے متعلق ہم ایک ملاقات میں پڑھ چکے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس بھی راوی کی حدیث پڑھیں ہم اس کے تھوڑے سے حالات زندگی سے واقف ہوں، اور یہی سیدہ عائشہ ہیں جن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے ہوا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ کفار اور دیگر مستشرقین ملحدین اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی کیسا نبی ہے جس نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کر لی، حالانکہ ان لوگوں نے غور سے چیزوں کو نہیں پڑھا ہوا اور نہ ہی اسلام کا صحیح علم حاصل کیا ہے۔ معاشرے کے اندر حالات کے اعتبار سے کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بچی 6 یا 7 سال کی ہو، اس کی چھاتی ابھر آئے یا اس کو حیض کا خون آ جائے تو اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ویسے بھی اسلام کا رول ہے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی حالات میں اگر یہ معاملہ کسی بچی کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ بالغ سمجھی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی حالت کے اندر ہوا تھا کہ سیدہ عائشہ بالغہ ہو چکی تھی، اور پھر 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ لہٰذا ہم ان کی ذکر کردہ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں وَعَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولہم وآخرہم۔ خانہ کعبہ پر ایک لشکر چڑھائی کرے گا، خانہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، جب وہ کسی چٹیل میدان میں پہنچ جائے گا، بیدا یہ ایک جگہ کا نام ہے، چٹیل میدان آپ اس کو سمجھ لیں، ایک میدان میں جب وہ پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس پورے لشکر کو پہلے سے لے کر آخری والے تک کو سب کو زمین میں دنسا دے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ لشکر
خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے نکلے گا، بیضاء میں پہنچے گا، اللہ رب العزت ان سب کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ قالت، سیدہ عائشہ نے کہا، قلت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیف یخسف باولہم وآخرہم، اے اللہ کے نبی ان سارے کے ساروں کو کیسے دھنسا دیا جائے گا، وفیہم اسواقہم ومن لیس فیہم، اے اللہ کے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بازار میں، جن کو ہم کہتے ہیں پلے دار، یہ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اس قوم کے ساتھ ہی شامل نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ کئی لوگ پہلے معاشرے میں، پہلے لوگوں میں ایسے ہوا کرتا تھا، اگر کوئی کسی کا غلام ہے، کسی کا مقروض ہے، یا کسی اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اوپر دوسری قوم حاوی ہے، غالب ہے، تو یہ کہا کرتے تھے تم جا کر میرے حصے کی جنگ لڑ کے آؤ، اور جب تم جنگ لڑ کے اگر زندہ واپس آ گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس لیے سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی وہ کیسے اللہ رب العزت ان سب کو دھنسا دے گا، حالانکہ کئی لوگ تو ان سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اور کئی لوگ تو مجبور کر کے، جو بازاری قسم کے لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، ان کو تو ویسے ہی گھسیٹ کر لایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ان کو کیوں دھنسا دیا جائے گا، ان کو کیوں زمین کے اندر دھنسایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخسف باولہم وآخرہم، دھنسایا ان سب کو جائے گا، مارا ان سب کو جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن جب قیامت والے دن ان کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کیا جائے گا، جب ان کا حساب لیا جائے گا، جب ان کو اٹھایا جائے گا، تب ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، تب ان کے ارادے پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انسان جو بھی کام کر رہا ہو اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے، ہم اسی کتاب کے اندر حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت تمہارے لباسوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ دو چیزیں شرط ہیں، بندہ نیت بھی کرے اور عمل بھی کرے تو اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر بندے کو اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندے نے نیت کی ہوئی ہے، بندے نے نیت کی ہوئی ہے، مثال اس کی یوں سمجھ لیں، امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، وہ ظہر کی پہلے کہیں پڑھ کے ہے، پیچھے وہ اپنی عصر کی نیت باندھ رہا ہے، تو اس کی عصر کی نماز ہوگی کیونکہ اس نے اپنی نیت کی ہوئی ہے، حالانکہ پڑھی اس نے ظہر کی امام کے پیچھے، امام کی نیت ظہر کی ہے، یہ پیچھے عصر کی پڑھ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ اگر نیت کسی اور کام کی کر رہا ہے، کام کوئی اور کر رہا ہے، مثال کے طور پر نیت اس نے کسی کہیں اور جانے کی ہے اور یہ کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور نیت پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ جس نیت پر مر جائے گا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اسی کام کرتے ہوئے اٹھائیں گے۔ دوسری حدیث جو ان کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور یہ بات کہ یہ لشکر کون سا ہوگا، کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ غیب کی پیشین گوئیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کی۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب نکلے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا، ہم نے اس کو سچ اور حق مان لیا۔ اگلی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، کیونکہ یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی ہم ہجرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہجرت تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اب لا ہجرت بعد الفتح، جب دارالاسلام بن گیا ہے، جب مکہ میں اسلام کی حکومت آ گئی ہے، تو اب ہجرت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہاں سے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن اللہ رب العزت نے اس ہجرت کا ثواب اب جہاد کی شکل میں رکھا ہے یا بندے کی نیت میں رکھا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تین باتیں کہ دارالاسلام بن جانے کے بعد کوئی ہجرت نہیں، جہاد میں اس کا اجر ہے،
اور نیت میں اس کا اجر ہے۔ سب سے پہلی بات، جب کسی بھی جگہ پر اسلام غالب آ چکا ہو تو وہاں سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیے، ہمارے کچھ لوگ یہاں سے ایک بندہ امریکہ غیر اسلامی ملک ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے وہاں پر کمانے کے لیے۔ علماء اور شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ بندہ وہاں پر جائے، کیونکہ ماحول کا انسان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ انسان وہاں پر جائے گا، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا اور بے شمار گناہوں کے اندر یہ ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ اسلام والے علاقے کو چھوڑ کر بندہ اس جگہ پر جائے جہاں پر کفر ہے۔ اور یہی بات اسلام کی بنیادی ہے کہ جہاں پر جیسے مکہ کی ہجرت تھی، لوگ وہاں پر کفر تھا، وہاں سے نکل کر لوگوں نے یا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی یا پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ ہم اسلام کی حکومت بنا سکیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ، قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ان کے اوپر عذاب دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا فیما کنتم، تم کدھر تھے، تم گئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہمارے اوپر زمین میں بڑا ظلم ہوتا تھا۔ تو ان کو آگے سے جواب دیا جائے گا ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین اتنی کھلی تھی، تم نے وہاں پر اسلامی ملک کی طرف ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ دوسرا مسئلہ، افغانستان ہے، فلسطین ہے، غزہ ہے، ان علاقوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم وہاں پر جا سکیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ یہاں پر ہمارے ملک میں آ سکے، کیونکہ ہمارا اپنا ملک اتنا عجیب حالات کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کی ہم کفالت نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے ہم میں سے چند لوگ اٹھیں اور جا کر ان کی مدد کریں، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے مدد ہو، چاہے کفار کے خلاف ان کی مدد ہو، کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف جا کر کفار کے خلاف ان کی مدد کریں تو یہ اسلام کی مدد ہوگی اور اسلام کا دار بنانے کے لیے، دارالاسلام بنانے کے لیے ان کی مدد ہوگی۔ دوسری چیز، ولیکن جہاد، ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہجرت کا ثواب تو اب حاصل نہیں کر سکا، اب وہ ہجرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، کیسے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اونٹنی کا دودھ دونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم اگر کوئی بندہ جہاد میں لگا لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس جہاد میں، اب جہاد کیسا ہونا چاہیے؟ صرف کفار سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے، اور جس طرح کا آج کل معاشرہ چل رہا ہے ہم قلم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، ہر چیز کے ساتھ ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ قلم کے ساتھ ہم کفار کے خلاف اسلام کا علم بلند کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے ہم تقریر کر کے، یا تقریر نہ بھی ہو، کسی ایک بندے کو ہم اسلام کی طرف لے آئیں تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وَنِيَّةٌ، اور بندے کی نیت سے مراد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس بندے کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی ہے اور اس نے اس زندگی میں نہ تو جہاد کا ارادہ کیا، نہ نیت کی، نہ ویسے ہی وہاں پر جا کر لڑا، اور اس نے جہاد کرنے کے بعد شہادت کی تمنا بھی نہ کی، اللہ سے دعا بھی نہ کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور یہ اسی حال میں مر گیا، تو یہ منافقت کے ایک حصے پر مرے گا، پورے ایمان کی حالت پر اس کو موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاد کیا ہے۔ اور آخری چیز، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے، جب جہاد کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر تم نکل پڑو۔ ایک مسئلہ یہاں پر چھوٹا سا وہ سمجھا لوں کہ جب اسلام کے اندر یہ بات کہہ دی جائے کہ تم نکلو، انفروا خفافا وثقالا، جب اب تم جہاد کے لیے نکلو، جہاد ہر وقت فرض عین ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، اور ہم سب پر اس وقت جہاد فرض ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اٹھ کر وہاں پر جا کر جہاد کر رہے ہیں، یہ پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، لیکن فرض عین اس صورت میں ہے ہمارے ملک پر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے ہم اس کے خلاف اٹھ کر لڑیں
اور اگر حکومت اجازت دے تو تب لڑیں۔ ہمارے پاس اگر فوج موجود ہے، وہ لڑ سکتی ہے، کفایت کر سکتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ لڑ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر معاشی حالت کو مستحکم کر کے فوج کو چندہ فنڈ دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک رہیں۔ یہ بھی ہمارا جہاد میں ہی حصہ ہوگا اور جہاد کے راستے میں اس کو گنا جائے گا۔ لیکن یہ کرنا کہ ہم بھی بندوقیں اٹھا کر نکل آئیں تو پھر اس سے ملک کی معاشی حالت خراب ہوگی اور ملک جو ہے وہ دیگر حالات کے اندر جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ وما توفیق